ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. آپ لوگ امید کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد مسافر بھی موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ بہت اچھا, بہت مزے کا. آپ گئے تھے میڈیا ایکسپو؟ بالکل گئے میں, بڑا اچھا لگا, بہت اچھا مزہ آیا. سب سے زیادہ رش تھا, اتنا ہجوم تھا وائب کے اسٹال پہ, بہت بہترین, بہت اچھا لگا. زبردست, گڈ. تو اور کون کون سے اسٹالس تھے وہاں پر؟ بہت سارے اسٹالس دیکھے ہم نے, تو وائب کے دیکھ کے آئے, اور باقی تھوڑے سے اس طرح کے کافی سارے تھے, پی ٹی وی کا اور باقی سب کو دیکھ. صحیح, اوکے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آج جو ہے وہ ہم کچھ اس دن بات کر رہے تھے ساؤنڈ اور میوزک تھراپی جو ہوتی ہے جی, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو یہ اس کے بارے میں آج ہم کچھ آپ سے پوچھیں گے. میوزک ساؤنڈ تھراپی بہت انٹرسٹنگ, کیونکہ آج کل 90% لوگ میوزک کو پسند کرتے ہیں. بالکل. اور میں نے سنا ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلز میں امریکہ میں جو ہے وہ یہ میوزک تھراپی جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے. میوزک تھراپی بالکل خاص میوزک ہوتے ہیں, انسٹرومنٹل میوزک ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جذبات کو اور انسان کے ارادے کو, انسان کو امیدوں کو بڑھانے کے لیے اور بہت اسٹرانگ بنانے کے لیے پیشنٹ کی, ان کے لیے کچھ غیر انسٹرومنٹل جو ہے میوزک ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ہم ریلیکسیشن کے لیے اور زیادہ تر میڈیٹیشن کے لیے اور کچھ ریکی کی جو ہے ریکی کی کچھ لیولز میں یا اٹیونمنٹ میں یوز کرتے ہیں, میوزک کو یوز کرتے ہیں. میوزک تھراپی جو ہے یہ ایک بڑی اہم سبجیکٹ ہے, اور کوئی بھی شخص اس سے متاثر ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص. چاہے کوئی شخص کہتے ہیں کہ مجھے میوزک بالکل نہیں پسند, اچھا نہیں لگتا ہے, تو بھی وہ میوزک سے لازمی متاثر ہوتے ہیں. اب میوزک جو ہے آپ کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی ڈول جیسا میوزک ہے, کوئی بڑے ڈول ڈم ڈبکی وغیرہ جو ہے نا, یہ سارے ایسا جو ہے ایسا آپ کو نچانے میں کوشش کرتے ہیں, بالکل شروع کر دیتے, اور آپ کی باڈی ایک دم ہلنا شروع ہو جاتا ہے, جس طرح ایروبکس کی ہوتی ہے. ایروبکس کا خاص جو میوزک ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ جو ہے نا, اگر آپ کو کچھ نہ بھی آتا ہو نا, تو جیسے میوزک بجتے ہیں تو آپ کو کچھ آ جاتا ہے, ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شوق سے لوگ ایروبکس سیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ میوزک ہوتے ہیں. جس میں بھی میوزک ہو وہاں انسان پر ایک ایسا طاقت طاری ہوتے ہیں, ایک ایسے جذبات طاری ہوتے ہیں جو کہ اسے کچھ کرنا ہوتا ہے. یا تو اگر آپ ایسی میوزک لگائیں جو آپ کے الفا ویو کو بڑھاتے ہیں, الفا ویو انسان جو بیٹا تھیٹا ڈیلٹا الفا ویو, ایسے میوزک سے جو آپ پر غم طاری کرتے ہیں, یعنی آپ پر پریشانی طاری کرتا ہے, رونا شروع ہو جاتا ہے انسان. ایسے میوزک سے جو کہ آپ کو آپ کے الفا ویو کو انکریز کرتے ہیں, آپ پر سکون کے کیفیت طاری کرتے ہیں, اور بڑے ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں آپ کو. اور وہ کیفیت ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے, سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اور ایسے میوزک ہے جو آپ کے بیٹا ریز کو انکریز کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں, آپ کے بیٹا ریز کو ریلیز انکریز یعنی ڈاؤن کرتا ہے, ڈیکریز کرتا ہے. جی جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ آس رہی تھی. نہیں میں آپ ایسی کی بات میں ایکچولی مجھے یاد آ گیا تھا کہ میوزک کے اوپر جو بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بالکل جو بھی 8-9 مہینے کے جو ہوتے ہیں, تو جب میوزک کوئی بھی آپ لگا دیں ان کے سامنے, چاہے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہو, چاہے وہ کوئی کمرشل کا میوزک ہو, کچھ ہو, تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہلنا شروع ہو جاتا ہے, ڈانس کرنا شروع ہو. اس لیے میں سمجھ رہا تھا آپ کو کوئی چیز یاد آئے, آپ کا دھیان بچوں میں چلا گیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہوتا ایسے ہے کہ میوزک جو بھی ہو ہمارے صلاحیتوں کو ایک طرح کے گیر لیتے ہیں, ہمیں ایک طرح کے جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو متاثر, جو سب سے زیادہ 95% لوگوں کو جو متاثر کرتا ہے وہ میوزک ہے. میوزک
کا ہم انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اس کا بڑا اثر ہے. اس کا برا اثر بھی ہے اور اچھا اثرات بھی ہے, دونوں ہے. سب اچھے اثرات نہیں ہیں ان کو. زیادہ تر میوزیشینس ہے جو کہ بڑی پرابلمس کا شکار ہے, نیند نہیں آتے. بہت سے میوزیشینس ہیں جس کو نیند نہیں آتے, یعنی 80% میوزیشینس کو نیند نہیں آتے, نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. یا تو انہوں نے دن کو سونا ہوتا ہے, رات کو ان کو زیادہ تر میوزیشین کو نیند نہیں آتے. 20% ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو نیند آ جاتے صحیح نارمل ہوتی ہے, لیکن 80% لوگوں کو بڑی نفسیاتی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, کوئی ایسا جو ہے نا جس طرح ٹرینکولائزر ہے وہ لیتے ہیں, سو جاتے ہیں. کیونکہ میوزک, کیونکہ ان کا جو بھی ہے وہ میوزک استعمال کرتا ہے جو ان کے ذہنی سطح کے ساتھ یا ان کے کسی الفا ویو کے ساتھ ملتے نہیں. لیکن اگر ہم ایسا میوزک لگائیں رات کو سونے سے پہلے, ہم جب بیڈ پہ جاتا ہے کوئی ایسا میوزک لگائے, آٹومیٹیکلی ہمیں نیند آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ آپ کے الفا ویو کو انکریز کرتے ہیں. الفا, بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا ویو انسان کے دماغ کے کچھ ویو ہے جو AEG مشین کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ انکریز ہوتے ہیں, ریلیز ہوتے ہیں انسان سے. تو اس صورت میں ہم میوزک تھراپی جو ہے ہمیں بہت ہیلپ فل ہے اور بہت سے کام اور علاج میں ہمارا ہیلپ کرتے ہیں. اور کچھ ایسا میوزکس ہے جو کہ اگر شیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اگر لگائیں, شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسا ہے جو کہ خوف جس کو ہوتا ہے, انجانہ خوف, بیجا خوف, اس طرح کے جو پرابلمس ہوتے ہیں لوگوں کو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں کرتا تھا میوزک تھراپی سے, تقریباً 12 سال پہلے میں میوزک تھراپی سے بھی علاج کرتا. اپنے کلینک میں اسٹرالوجی, میوزک تھراپی, میگنیٹو تھراپی, آکوپنچر, یہ تمام کے تمام جو تھے بڑے طریقہ علاج تھے نیچرل یوز کرتا. بہت اچھی طرح, اور میں نے اس پہ ریسرچ کیے تھے. میوزک میں خود بھی پیانو اور گٹار وغیرہ تھوڑا بہت بچپن سے یاد تھا. بہت اچھا بانسری بڑے زبردست ہے. I love flute, اس کی آواز اتنی زبردست, مزیدار اور اتنی ریلیکس کرنے والی. مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند. مجھے یہ سب کچھ میں نے تھوڑا بہت مقصد اس کا بچپن کے جیسا کہ مقصد ایسے میں آپ نے لے لیا اور تھوڑا بہت خود ہی بجا یاد آئے, بالکل خود سے کیے. اور پھر ساتھ ساتھ میں گایا بھی, شاعری بھی کیے. اس کی وجہ سے مجھے پھر جب میں میڈیکل میں آیا, سائڈ پہ آیا, سب کچھ چھوڑ دیا میں نے. اس کے بعد میں نے اب بھی جو ہے مجھے شوق ہے. کیوں چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب؟ مطلب کنٹینیو آپ کر سکتے تھے نا, میڈیکل تو آپ کر رہے تھے, لیکن بس وہ ایک سائڈ ہی چینج ہو گیا, بالکل سائڈ ہی, میری لائف ہی چینج ہو گئی بالکل ٹوٹلی طور پہ. میں بالکل ایسی سائڈ پہ چلا گیا جیسا کہ میں خود ہی ساؤنڈ کے اندر ہوں اور میں خود ہی جیسا کہ میوزک ہوں. مجھے بہت شوق اور بہت ابھی تک ہے ایسا میرے اندر, ایسے خوشی ہوتی ہے, ایسے سکون ہوتے ہیں جو کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. مجھے میوزک تو دیکھیں, انسٹرومنٹل میوزک جو آپ کے الفا ویو کو انکریز کریں, آپ کے اندر کوئی پروگرام کو کریٹ کریں, اور ایسا میوزک جو کہ آپ کو مقصد جو آپ سے ایکسرسائز کروائیں, یہ بھی مجھے پسند ہے, بہت پسند ہے. کبھی کبھی جب بہت پریشانی آ جاتے ہیں انسان کو, تو آپ ایسے میوزک لگاؤں جو آپ کو جو ہے نا بھول جائے کوئی چیز کو, اور آپ کو ایکسرسائز کروائیں, جس طرح کہ ایروبکس کا ایکسرسائز ہے, جس طرح کہ ڈانس ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں. آپ یقین مانیں آپ اتنا انرجیٹک ہوتے ہیں, آپ کے مائنڈ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور ایک انسٹرومنٹل میوزک جو ہے اس کو آپ جس طرح کے جیسے ہمارا یہ صبح بخیر کا بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ انسٹرومنٹل ہے, بڑا مزے کا. جی جی بالکل اس طرح کی, یعنی سلو اور ریلیکس کرنے والا, جس کے ساتھ مقصد کوئی ایسا کوئی گانا وغیرہ نہ ہو. ایسے میوزکس ہے جو کہ الفا ریز کو آپ کے انکریز کرتے ہیں,
اس صورت میں بھی آپ کو بہت سارے پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے میوزک تھیراپی کے اوپر، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو انسٹرومنٹل میوزک تھیراپی جو ہوتی ہے وہ بہت آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے، آپ کے دماغ جو ہوتا ہے، آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہے، اور آپ اس سے کافی جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں آپ کے اندر پازیٹیو چیزیں کریٹ کرتے ہیں. اچھا، میں نے کبھی یوز نہیں کیے ہیں میوزک. تقریباً 20 سال پہلے میں یوز کرتا تھا، پھر میں نے کبھی یوز نہیں کیے اس کے بعد. لیکن آپ کو کچھ اس سے لگا کچھ فرق جن کے اوپر آپ نے اپلائی کیا؟ بہت انرجیٹک تھا میں، بہت انرجیٹک. میں اتنا بہترین اور بہت طاقت تھی مجھ میں. نہیں، انرجیٹک تو ماشاءاللہ انرجیٹک ابھی بھی ہوں، لیکن نہیں، فزیکلی میں بتا رہا ہوں. میں بالکل ایسا تھا جیسا کہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ انرجیٹک کرتے ہیں آپ کو، یہ آپ کو بہت اگر صحیح کیا لگاتے ہیں آپ میوزک. لیکن اگر آپ میوزک جس طرح کے آپ کے باڈی میں کوئی ایسا کریٹ کرتے جو آپ کو ڈانس پہ مجبور کرتا ہے، آپ کے مومنٹس پہ مجبور کرتے ہیں، اس صورت میں پھر آپ کو ایسے میوزک جو زیادہ استعمال اس کا انسان کو اوور سینسیٹیو کر لیتے ہیں، سینسیٹیوٹی بہت بڑھا دیتے ہیں انسان کا، جس کی وجہ سے آپ کو نفسیاتی پرابلمز ہو سکتے ہیں، آپ کی نیند اڑ سکتے ہیں، بہت سے پرابلمز آ سکتے ہیں. میں ایسا ہی تھا کہ نیند میرا تھا ہی نہیں اس وقت، بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یہ اس طرح کے یہ میرے ساتھ خود ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ شاید میرے ساتھ ہے، لیکن میں نے جب ریسرچ کیے دوسرے جو میوزیشینس ہیں ان کو بھی اسی طرح کے کچھ پرابلمس ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ٹرینکولائزر یوز کی ہے، نیند آور کوئی دوا کبھی؟ سائبیریا گیا تھا میں، وہاں پر استعمال کیا ایک بار میں نے استعمال کیا بس. اب وہ بھی اس طرح تھا کہ ہم کتنا دن برف کے اندر رہ گئے تھے اور کچھ تھا نہیں کھانے کو، اور کوئی ایسا چیز نہیں تھے، مقصد بڑے مشکل ہوئے. ہم دور سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے برف میں، تو وہیں پہ پھر ان کے ساتھ بہت ہم نے کنٹرول کیا، اپنے سردی کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہم نے. تو اس نے مجھے ایسا کچھ، وہ ٹرینکولائزر بھی نہیں ہے، ٹرینکولائزر بھی ہے، تھوڑا سا آپ پر غنودگی طاری کرتا ہے، لیکن ان میں وہ ایسے میڈیسن ہے جو کہ وہ ان کے اپنے دیسی ایک میڈیسن ہے جو انہوں نے بنایا. پھر آپ کو سردی کا اور اس چیزوں کا اتنا کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، اتنی آپ کے وہ جو ہے حرارت بڑھا. اب دیکھیں، اب ٹرینکولائزر جب ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ آپ پر غنودگی طاری کر دیتے ہیں اور آپ کے بلڈ پریشر کو لو کر دیتے ہیں. لیکن وہ بالکل اس کا کام جو ہے الٹا ہے، وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتے ہیں. جب آپ کی ٹیمپریچر ہائی ہوتے تو آپ کو گرمی کم لگتی ہے، سردی کم لگتی ہے. ٹھیک، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ہم اجازت لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ سی یو ٹمورو، اور کچھ نئے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، کچھ نئے سوالات ہوں گے، اور آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے جو ہے وہ ہم ایک دفعہ پھر ان شادی شدہ جو جوڑے جن کی ہونے والی ہیں شادیاں ہونے والی ہیں ان کو ہم ایک دفعہ پھر وش کر دیتے ہیں. اور آپ لوگ بھی ہمیں کوئی ویڈیوز اپنے بھیجنا چاہیں، شادی کارڈ بھیجنا چاہیں، اناؤنس کروانا چاہیں، آپ بالکل ہمیں کانٹیکٹ کر